پھر اپنی فیملی کی سپورٹ کے بنا اور کسی بھی اثر و رسوخ کے بنا آپ قسام کی مخالفت افورڈ کر سکیں گی؟ وہ اسے سچ بتا رہا تھا، سچ جو انسان کو بے عزت ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وہ اس کی بات پہ مسکرائی، پھر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ اس یقین کے ساتھ مسکرائی تھی کہ دیوان فیملی ان کی حیثیت کے دائرے سے باہر آ کر بھی وہ بادشاہ کی پوتی تھی، مگر یہ خوش فہمی اس لڑکی کو سب سے بڑی بھول تھی۔ بڑے پورشن کے مرکزی دروازے کے سامنے اس وقت وہ کسی الجھن یا گھبراہٹ کا شکار تھی، تو اس کی وجہ اس کا اور قسام کا وہاں اتفاقیہ سامنا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ زرش بی کی وہ کال تھی۔ انہوں نے ورثا سے کہا تھا کہ تم میرے پاس آنے سے قاصر ہو تو پھر میں گیسٹ ہاؤس آ جاتی ہوں۔ زرش بی وہ خاتون تھیں کہ جن سے تیمور خان سر جھکا کے بات کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر باتوں میں اپنے باپ کو کاپی کرتی تھی۔ اس کال کے بعد وہ یہاں کیسے نہ آتی، مگر اس سوچ نے اسے مضطرب کر رکھا تھا کہ آخر وہ اس سے کیا بات کریں گی۔ ابھی چند ہفتے پہلے وہ دادی اور اپنے درمیان کشیدگی پر زرش بی سے خاصا طویل لیکچر سن چکی تھی۔ پھر عدالتی کیس والا معاملہ بھی ابھی راز میں تھا۔ اس راز کے کھل جانے پر بھی یہ باقی فیملی کا نہیں، صرف اس کا اور قسام کا معاملہ تھا۔ زرش بھی اس سے محبت کرتی تھیں یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، وہ ان سے فاصلہ یا تکلف برتتی تھیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ ان کی حیثیت کا خاصا تھا۔ سو ورثا کو ان سے کبھی کسی شکایت کا سامنا نہیں رہا تھا۔ لاؤنج کا بھاری دروازہ کھولتے ہوئے وہ پرسوچ قسم کی سانس لے کر پلٹی۔ کیا میں اس ارجنٹ میٹنگ کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ دونوں آگے پیچھے اندر آئے تو ورثا برہمی کے ساتھ بولی۔ قسام نے اسے چونک کر دیکھا، ورثا کا سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ چند دنوں تک ولید کی منگنی کا فنکشن ہے تو ممکن ہے ممی تم سے تمہاری تیاری کے متعلق کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف گھوما تو چہرے پر بڑی محظوظ قسم کی مسکراہٹ تھی۔ قسام میں واقعی سیریس ہوں، وہ جیسے جل بھن کے بولی۔ میں بھی سیریس ہی ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ تم اب بڑے بڑے معاملات ڈیل کر لیتی ہو، پھر تمہیں کسی بھی وجہ مجھ جیسے یہ ننھے منھے سوالات زیب نہیں دیتے۔ ابھی تو کئی اور حقائق ضبط کر کے بولا تھا، مگر ورثا کا رنگ بدلا، یعنی وہ اس کے ہر عمل کی خبر رکھتا تھا۔ اس بات کو انسنا کر کے وہ نگاہ چرا کے بولی، ہو سکتا ہے تم نے زرش بی سے میری شکایت لگائی ہو۔ کیا تم کچھ غلط کر رہی ہو جو میں تمہاری شکایت لگاؤں گا؟ اس شخص کا سپاٹ چہرہ، بھینچے ابرو اور یہ چپتا ہوا سوال وہ اس کے ہر انداز پہ سلگی۔ کیا میں ہی ہمیشہ غلط کرتی ہوں اور سب لوگ جو میرے ساتھ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ لہجے کی تلخی کے ساتھ آنکھوں میں خفگی بھرے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے لمحے قدموں کی آہٹ پہ چونکی۔ یہ قسمت کی بات تھی کہ وہ ان قدموں کی چاپ پہ مؤدب ہوئی، اور یہ ظرف کی بات تھی کہ زرش بھی اس کا شکوہ سن کر جامد ہوئی۔ محبت میرات نے کی تھی، محبت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ ہمایوں خان نے پورا کیا تھا، اور اس تمام کہانی کا تاریک پہلو ورثا کے حصے میں آیا تھا۔ ورثا کے شکوے نے زرش بی کو آج پہلی بار بہت گہرائی تک جھنجھوڑا۔ انہوں نے اسے اندر تک جان لیا تھا، ایک زمانے سے اپنے لیے لڑتی بھڑتی وہ لڑکی بس اپنی پہچان کا علم لہرانا چاہتی تھی، اسے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی۔